صرف اور صرف دین اسلام کو محدود کر چکے گئے. شادی میں نکاح کی حد تک، رخصتی میں بچی کو شادی حال سے کار تک بٹھانے کے لیے یہاں تک مختص ہو گیا. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا یا کوئی بندہ مرا، صرف یہاں تک ہم نے دین اسلام کو محدود کر دیا. مطلب ہمارا رشتہ دین اسلام کے ساتھ صرف اور صرف غمی کا ہے، خوشیوں کا نہیں ہے. جب کوئی غم آ جائے، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، تب ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگاتے ہیں، وگرنہ ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اور قرآن مجید کہتا ہے، احادیث مبارکہ یہ کہتی ہے کہ اگر تم صبح کے وقت اپنے دن کا آغاز رب تعالیٰ کے نام سے کرو گے، قرآن مجید کی تلاوت سے کرو گے، تو اس دن کے سارے کام رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. جو بندہ اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام سے کرتا ہے. ہم میں سے کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. سوئے ہوئے ہیں، مرے پڑے ہیں جی. 10 بجیں گے، 11 بجیں گے، ہم اٹھ جائیں گے. سارا نظام زندگی درم برم ہو گیا ہے اور حالات ہمارے سامنے ہیں. ہم کیا رونا روئیں، ہم کیا کہیں کہ یار حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، ہم خود نہیں ٹھیک ہیں. آج مجھے بتائیں، صبح سے لے کر شام تک کوئی بھی بندہ ایک مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے مرنا ہے؟ کوئی بھی بندہ صبح سے شام تک یہ سوچتا ہے کہ یار میرے رب نے 5 نمازیں میرے اوپر فرض کی ہیں، میں نے وہ پڑھنی ہے؟ کوئی بھی بندہ دن میں ایک مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ قبرستان جو ہے، اس میں جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، یہ کالی اندھیری کال کوٹھڑی ہے، اس میں جب جائیں گے کوئی ساتھ نہیں دے گا، جس نے ساتھ دینا اس کو ہم چھوڑ چکے. بتائیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ پورے دن میں کبھی ہم نے اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ یار اگر خدا نہ خواستہ ابھی مجھے موت آ جائے تو کیا میرے عمل ایسے ہیں کہ مجھے قبر میں بھی راحت مل جائے، بروز محشر بھی مل جائے اور جنت کا داخلہ مل جائے؟ ہماری شکلیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں، لیکن ہم دنیا میں پھنس گئے. جانور بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے. ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے اور اس پہ ایمان رکھتا ہے، سوائے انسان کے کہ میں نے مرنا ہے. دیکھیں نا کتنا بے حس ہو گئے. ہم خود جنازے کو کندھا دیتے ہیں، ہم خود میت کو قبر میں اتارتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم عبرت نہیں حاصل کرتے کہ یار ہو سکتا ہے اگلا نمبر میرا ہو. جانور بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دفعہ بازار کا گشت فرما رہے تھے تو دیکھا اونٹ جو ہے، کتنا بڑا جانور ہے، یہ سنبھالا نہیں جاتا. اونٹ پاگل ہو گیا، کسی سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. تو امیر المومنین نے جب دیکھا نا کہ اونٹ اپنے آپ سے باہر ہو گیا تو آپ اس کے پاس جانے لگے. آپ کے جتنا بھی ساتھ دوست تھے انہوں نے روکا کہ امیر المومنین اس کے پاس نہ جائیں، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ آپ کو نقصان دے دے گا، بہت قد آور جانور ہے. تو آپ نے کسی چیز کی فکر کیے بغیر اس اونٹ کے پاس جا کے اس کی نکیل پکڑی، پھر اس کو مخاطب کر کے اس کے کان میں کچھ جملے بولے، آپ پھر چلے گئے. وہ اونٹ، صحابہ کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ وہ اونٹ ادھر ہی رک گیا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اونٹ بیٹھ گیا. امیر المومنین چلے گئے، کیا بات کی، کیا بولا، کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ اونٹ ادھر ہی بیٹھ گیا. 1-2 روز کے اندر وہ اونٹ ادھر بیٹھے بیٹھے ہی مر گیا. کچھ بھی نہیں کیا، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ کسی کو کوئی تکلیف دی. پاگل اونٹ تھا. تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور اس انتظار میں تھے کہ امیر المومنین دوبارہ اس سائیڈ پہ اور ہم پوچھیں کہ امیر المومنین آپ نے اس کے کان میں کیا ایسا کہا کہ حالات ہی بدل گئے. تو جب امیر المومنین آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہم نے کہ ایک اونٹ جو سنبھالا نہیں جا رہا تھا، پاگل ہو گیا تھا بالکل، آپ نے اس کے کان میں پتہ نہیں کیا بولا ہے کہ وہ اونٹ ادھر ہی بیٹھ گیا، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے 1-2 دن میں مر گیا.
آپ نے اس کے کان میں کیا بولا تھا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا میں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی، میں نے اس کو کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں سنائی تھی، صرف اور صرف اتنا اس کے کان میں بولا تھا، اوے کیوں اتنا پاگل ہوا ہے، کہ تجھے مرنا یاد نہیں ہے؟ صرف میں نے اتنا بات کی تھی کہ تجھے مرنا یاد نہیں ہے۔ تو وہ جانور جو اپنے آپ سے بھی باہر ہو گیا، اس کے کان میں اگر اتنا بات کی جائے تو وہ خوف الہی سے ادھر بیٹھے بیٹھے مر جائے۔ تو یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو رب تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، اس کو سمجھ بوجھ دی ہے۔ اس کے سامنے جنازے بھی اٹھ رہے ہوں، وہ خود جنازوں کو کندھے بھی دے رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود عبرت نہ حاصل کرے۔ ہماری رات گزرے گانے سنتے سنتے، ہم صبح اٹھیں تو اس وقت اٹھیں کہ جب رب کی رحمت چلی جائے،